اسلام کی تیسری خلافت جیسے ہی شروع ہوئی، رومن اور فارسی بادشاہوں نے سوچا کہ اب یہی وقت ہے مسلمانوں کی کمر توڑنے کا اور ان سارے علاقوں کو مسلمانوں سے واپس چھیننے کا جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان امپائرز سے فتح کیا تھا، کیونکہ ان بادشاہوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کی یہ خلافت صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت سے قائم ہوئی تھی اور نیا خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلے رومن بادشاہ نے مسلمانوں کی سب سے اہم علاقے مصر کو چھیننے کا منصوبہ بنایا اور اپنے جنرل مینول کو 300 جنگی جہازوں کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا، کیونکہ مصر دنیا کا سب سے امیر علاقہ تھا اور پچھلے 600 سالوں سے یہاں کا سارا سونا اور گندم سیدھا رومن امپائر کی دارالحکومت بھیجا جاتا تھا۔ لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مصر کو فتح کرنے کے بعد یہاں کا سارا مال رومن امپائر کے بجائے مسلمانوں کے دارالحکومت مدینہ کی طرف جانے لگا، اور یہ رومن امپائر کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس لیے 300 جہازوں میں رومن امپائر کی بہت بڑی فوج مصر کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور اس فوج سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے سارے مسلمان مصر کو فتح کرنے والے صحابی اور جنرل عمر بن عاص کی طرف دیکھنے لگے، لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کے جنرل عمر بن عاص کو اس حملے سے پہلے ہی ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اصل میں اس سے کچھ ہی سال پہلے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی بار مصر فتح کیا تھا۔ مصر فتح کرنے کے بعد خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری مصر کا گورنر بنایا، لیکن شروع سے ہی خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس گورنر عمر بن عاص سے ایک بڑی شکایت تھی، اور وہ یہ کہ مصر دنیا کا سب سے امیر علاقہ ہونے کے باوجود حضرت عمر بن عاص وہاں سے مدینہ کی طرف بہت کم ٹیکس بھیج رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خوش نہیں تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری دن تک عمر بن عاص کو ان کی پوزیشن سے نہیں ہٹایا، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی، ان کی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل مختلف تھی، اور بچپن سے ایک بزنس مین ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا فوکس خلافت کی معیشت پر تھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ اب جنگوں سے زیادہ اس خلافت کی معیشت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خلیفہ بنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مصر کے گورنر عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ عمرو، کیا وجہ ہے کہ تم مصر جیسے امیر علاقے سے مدینہ کی طرف اتنا کم ٹیکس بھیج رہے ہو؟ اب عمر بن عاص کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے اپنی شاندار گفتگو کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا بہت منفرد جواب دیا۔ یا امیر المؤمنین، اونٹنی اتنا ہی دودھ دے رہی ہے جتنا وہ دے سکتی ہے، مطلب مصر کی عوام جتنا ٹیکس مدینہ بیچ سکتی ہے اتنا ہی بیچ رہی ہے۔ یہ سن کر خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو حکم دیا کہ آج کے بعد تمہیں مصر جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب تم مصر کے گورنر نہیں رہے، اور ان کی جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن اور رضائی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ کو پورے مصر کا گورنر بنایا، جن کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا۔ عبداللہ بن سعد نے مصر کا گورنر بنتے ہی وہاں کا سارا نظام بدل دیا اور عوام پر ٹیکس اتنا بڑھا دیا کہ جتنا ٹیکس عمر بن عاص کے زمانے میں مدینہ جاتا تھا، اب اس سے 2 گنا بلکہ 3 گنا ٹیکس مدینہ کے خزانے میں جمع ہونے لگا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عمر بن عاص کو بلایا اور کہا کہ عمرو، تمہارے بعد اونٹنیاں بہت زیادہ دودھ دینے لگی ہیں،
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات درست ہے، لیکن ان اونٹنیوں کے بچے مر رہے ہیں۔ مطلب نئے گورنر عبداللہ بن سعد نے جو ٹیکس لگائے ہیں وہ مصر کے عوام پر ظلم تھا، اور یہ بات بالکل سچ تھی، کیونکہ ان نئے ٹیکسوں نے مصر کے لوگوں کو اتنا تنگ کر دیا کہ آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کی خلافت سے نفرت کرنے لگے اور پہلی بار سوچنے لگے کہ اس خلافت سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ آخر ایک دن اسکندریہ کے لوگوں نے مل کر رومن بادشاہ کو خفیہ خط لکھا کہ یہی وقت ہے مسلمانوں کی خلافت پر حملہ کرنے کا، اور جیسے ہی آپ کی فوجیں مسلمانوں پر حملہ کریں گی مصر کی عوام بغاوت کر دے گی۔ رومن بادشاہ نے فوراً 300 جنگی جہاز تلواروں، تیروں اور فوج سے بھر کر روانہ کیے۔ جیسے ہی رومن فوج اسکندریہ پہنچی، وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی اور اسکندریہ کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ صرف چند مسلمان اپنی جان بچا کر دارالحکومت پہنچے اور گورنر عبداللہ بن سعد کو اطلاع دی گئی کہ پورے مصر میں مسلمانوں کے خلاف بڑی بغاوت ہو چکی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ بن سعد نئے گورنر تھے اور کسی بڑی جنگ کے لیڈر نہیں رہے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ڈر تھا کہ وہ رومن فوج سے نہیں جیت پائیں گے اور مصر ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن سعد کو ہٹا کر دوبارہ عمر بن عاص کو گورنر بنائیں، کیونکہ ان کا رومن فوج پر رعب تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور عمر بن عاص کو 15,000 فوج کے ساتھ بھیجا۔ مسلمانوں نے ان کی قیادت میں لڑنے کی تیاری کی، لیکن عمر بن عاص نے کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ مصر کی عوام نے صرف اور صرف عبداللہ بن سعد کے سخت ٹیکسوں کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں مسلمانوں سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہاں کی عوام بالکل بھول چکی ہے کہ اصل میں رومن امپائر کتنی ظالم ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو سمجھاتے رہے کہ جب مصر کی عوام رومن امپائر کے ظلم کو دیکھے گی تو وہ خود بخود ان کے خلاف ہو جائیں گے اور ہم بغیر جنگ کے ہی فتح حاصل کر لیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ رومن امپائر نے مصر پر حملے کے بعد یہاں کے ہزاروں معصوم لوگوں کو مارنا شروع کیا، ان کی دکانوں اور گھروں کو لوٹا، اور یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ جب رومن فوج مسلمانوں کے دارالحکومت کے قریب پہنچی، اس وقت تک وہ یہاں کے عوام پر اتنا ظلم کر چکی تھی کہ حالات مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ اب مصر کی پوری عوام رومن امپائر کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر عمر بن عاص نے بالآخر مسلمانوں کو حملے کا حکم دیا۔ ایک شدید اور خطرناک جنگ کے بعد مسلمان یہ جنگ جیت گئے اور رومن امپائر کی فوج ہمیشہ کے لیے مصر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں کی یہ فتح اتنی بڑی تھی کہ اگلے 1000 سال تک کوئی بھی مصر مسلمانوں سے نہیں چھین سکا، اور آج تک مصر مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جیتنے کے بعد وہ سارا مال مصر کے لوگوں کو واپس کر دیا جو ان سے لوٹا گیا تھا۔ اب ان کا خیال تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دوبارہ مصر کا گورنر بنائیں گے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں یہ پیشکش کی کہ آج سے تم مصر کے آرمی چیف ہوگے اور عبداللہ بن سعد گورنر رہیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ گائے کے سینگ میں پکڑوں اور اس کا دودھ کوئی اور لے جائے۔ اس پر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر پورا مصر فتح کر لیا۔ اب مصر کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا، لیکن اب خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ پیش آنے والا تھا، کیونکہ پہلی بار دنیا کے مسلمان قرآن کی قرأت کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے، جس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کا پہلا متحدہ قرآن تیار کروایا، جسے آج تک پوری دنیا پڑھتی ہے۔ سبسکرائب